بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران نے اسرائیل پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ایرانی جرنیلوں نے درود پڑھا اور سیدھا حملے کا آرڈر دیا، اور یہ تباہ کن حملہ تھا۔ ایران نے اصل میں اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل دی ہے، اور جب تک اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ آنی ہے، یا وہ جو ان کو سمجھ آئی ہے، اس کے بعد اسرائیل نے جو فل اتھارٹی دے دی ہے اپنے وزیر اعظم نتن یاہو کو، یعنی اس کی حکومت نے، ایئر فورس نے، آرمی نے، انہوں نے نتن یاہو کو فل اتھارٹی دے دی ہے کہ جو انہوں نے اب ایران پر جو جوابی حملہ کرنا ہے اس کے سلسلے میں، کیونکہ ایران نے جو اس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا ہے، ساری دنیا اس وقت حیران ہے، حتیٰ کہ چائنا اور روس بھی حیران ہے کہ ایران نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ویسے ناظرین، جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں تو اس کی کوئی خبریں خاص نہیں آ رہی، یعنی جو پاکستان کے بہت سے پرو حکومت، پرو نظام ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، بہت سے ویڈیوز کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی تباہی کی ویڈیوز نہیں ہیں، یہ پرانی ویڈیو ہیں۔ پاکستان میں رائج نظام کا حصہ ہونے والے ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ کیوں ایسا بیانیہ ان کو بنانا پڑ رہا ہے کہ اسرائیل کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے؟ ہمیں بطور مسلمان، بطور پاکستان، بطور انسان، ہم سب کو جو ایران نے ان پر حملہ کیا اسرائیل پر، کیونکہ وہ جو غزہ کے مسلمانوں پر اور انسانیت کے دشمنوں کو للکارا ہے انہوں نے، تو اس پر ہمیں جرأت دکھانی چاہیے، ہمیں غیرت دکھانی چاہیے کہ ہمارے جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ چلیں خیر، ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ جو حملہ کیا ہے، یعنی ان کا جو حیران ہو گیا پوری دنیا، وہ کیا ہوا کیا ہے جو ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ۔ اب سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 300 ڈرون مارے ہیں، میزائل مارے ہیں جو بلسٹک ہیں ایران نے اسرائیل پر، لیکن جو اصل گیم کھیلی ہے ایران نے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ایران اور جو چائنا ہے اور روس ہے، بڑی طاقتیں، ان کو بھی ابھی تک اس سسٹم کی اتنی سمجھ نہیں آئی یہ ایران نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ ہوا ناظرین یہ ہے کہ یہ جو ان کا نواتن ایئر بیس ہے، جہاں پر ایران نے بلسٹک میزائل مارے ہیں، وہاں پہ جو اسرائیل نے اپنے جو ان کا آئرن ڈوم ہے، اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، اس سے کچھ ڈرون تو انہوں نے روک لی ہیں، لیکن جو بلسٹک میزائل ہیں ان سے جو ان کا نواتن ایئر بیس کا جو نقصان ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے۔ وہ اسرائیل کو وہاں سے اپنا آپریشن جو ہے وہ بھی معطل کرنا پڑا ہے، ان کے وہاں پہ جو F-35 جو کہ جدید لڑاکا طیارے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان کی پوری ایئر بیس کو ان کو اپنی کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے۔ وہاں سے اسرائیل نے دوبارہ جلد سے جلد کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کر دیا ہے، یعنی ایئر بیس کی ریپیئر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آئرن ڈوم سسٹم کے نیچے سے ان کے جو بلسٹک میزائل گزرے ہیں، ان کو جو ایئر بیس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آئرن ڈوم جو دوسرے بلسٹک میزائل کو روک سکتا ہے، دنیا کے جدید ترین بلسٹک میزائل کو، تو ان کے بلسٹک میزائل کو کیوں نہیں روک سکا؟ اصل میں یہ جو گیم ہوئی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایران نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جو نواتم ہے، جہاں سے جو حملہ کیا گیا تھا، یہ جو ان کے ایمبیسی پہ، اسرائیل کی ایمبیسی پہ حملہ کیا گیا تھا، وہ اسی ایئرپورٹ سے F-35 جو ان کے لڑاکا طیارے تھے وہی گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، جو ان کی ایمبیسی کو تباہ کر کے آئے ہیں، اور ایران نے بھی اسی بیس پر حملہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ان کا ایئر بیس نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، مین ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پہ ایران نے اس پہ اپنا سٹرائک کیا ہے، اٹیک کیا ہے، اس کو ہٹ کیا ہے۔ ناظرین، یہ اسرائیل کو پہلے پتہ تھا، کہ امریکہ نے بھی بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں بلسٹک میزائل کا اٹیک ہونے والا ہے، یہ پہلے ریڈی تھے، ان کو پتہ تھا۔ ان کا آئرن ڈوم سسٹم دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے، جو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے،
جو ایک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے، پورے جو ملک کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ایران کو پہلے ان کی جو ان کا سسٹم ہے آئرن ڈوم، جو اس کی کمزوریوں کا پتہ تھا، کیونکہ کافی عرصے سے پہلے یہ جو یمن میں بھی حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو اصل میں جو کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ایران ان میں میزائل وغیرہ دینے والا ہے یمن کو حملے میں، تو ہوا ان کے ساتھ کچھ اس طرح ہے کہ ایران نے پہلے تو وہاں پہ اپنے ڈرون بھیجے ہیں۔ اصل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ان کا آئرن ڈرون سسٹم ہے وہ کس سپیڈ سے یہ ہائٹ پہ ان کے جو جائیں جو ڈرون وغیرہ تو یہ نکارا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے وہ جو لو کوالٹی والے سستے والے ڈرون بھیجے ہیں جن کو یہ تباہ کرتے رہے ہیں، پھر انہوں نے بلسٹک میزائل بھیجے ہیں جن کو جو آئرن ڈرون سسٹم ہے وہ جس سے یہ روکتے رہے ہیں، نکارا کرتے رہے ہیں۔ لیکن آخر میں جن میزائلوں نے ان کے ایئر بیس کو، جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، جب اس کو ہٹ کیا ہے، جا کے اس کو تباہ کیا ہے، جس کے بعد یہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے یہ کیسے ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ایران نے استعمال کی ہے۔ کیا وہ ہائپر سونک میزائل سسٹم ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے، یا کوئی اور ہے، یا کسی لو سسٹم کے تھے، اس سے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، جس سے انہوں نے اس کے ایئر بیس کو تباہی پھیر دی ہے۔ وہاں پہ آپریشن ان کو معطل کرنا پڑا ہے۔ وہاں پہ ان کے جو F-35 کو پتہ نہیں اب کتنے طیاروں کو، کیونکہ وہ خبر تو آ نہیں رہی، وہ خبر تو باہر بھیج نہیں رہے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے، کہ آپریشن کس وجہ سے انہیں وہاں پہ معطل کرنا پڑا ہے۔ اصل میں ایران یہاں پہ آ کے ایک بہت بڑی ان کے ساتھ ایک گیم کر گیا ہے جس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو ایئر بیس ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر تھا یہ وہاں پہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اسرائیل کے لیے، جس پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ اور اصل میں ایران نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ہم پر اس طرح کی کوئی اسٹرائک یا حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اگر ہم آپ کے اتنے مین ہیڈ کوارٹر، جو ایئر بیس ہے مین ہیڈ کوارٹر ہے، جو F-35 جدید لڑاکا طیاروں کا ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، جہاں سے وہ مین ڈیل کرتے تھے اپنی جنگ، جو یہ جتنی بھی اسٹرائک کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اگر ایران وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے تو باقی جگہ پہ حملہ کرنے کے لیے ایران کو کیا مشکل ہے۔ ایران نے ان کو ایک طرح سے وان کر دیا ہے، دھمکی دے دی ہے کہ ہم یہ چیز ہیں آپ کے لیے۔ ناظرین، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ کافی عرصے سے رمضان میں بھی اسرائیل باز نہیں آیا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ چھوٹے جو بچے تھے ان کی اتنی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، وہ کتنی دردناک ویڈیوز تھی دیکھنے کے لیے۔ ان کے والدین رو رہے ہیں، سال 6 مہینے کے 2 سال کے جو ننھے منھے پھول ہیں ان کو اٹھائے ہوئے۔ تو یہ ایران نے ان کو، ایران ویسے ایک بات ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، اسرائیل تو چاہتا ہے لیکن ایران جنگ نہیں چاہتا۔ ایران نے یہی ایک میسج دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بہت بری طرح اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، ابھی کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ آپ کو نئی جو ہی اپڈیٹ آتی ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مہربانی ہوگی، شکریہ۔